کوئی بھی گری پڑی چیز مل جائے اس کا حکم یہ ہے کہ اللقطۃ امانۃ فی ید الملتقط، کہ لقطہ اٹھانے والے شخص کے قبضہ میں امانت ہے، بشرطے کہ ملتقط یعنی گری پڑی چیز اٹھانے والا گواہ قائم کر لے اس بات پر کہ اس نے یہ چیز زمین سے اٹھائی ہے صرف اس لیے تاکہ اس کی حفاظت کرے اور اس کے اصل مالک کو واپس لوٹائے گا۔ اگر گری پڑی چیز کسی کو ملتی ہے، اس کی مالیت 10 دراہم سے کم ہے، یعنی چاندی کے 2 تولے 7.5 ماشے، اس مقدار سے کم ہے تو چند روز اس کا اعلان کیا جائے گا کہ جس کسی کی کوئی چیز گم ہو تو وہ اپنی نشانی دے کر ثبوت دے کر لے سکتا ہے، اور اگر گری پڑی چیز آپ کو ملتی ہے لیکن اس کی قیمت 10 دراہم یا اس سے زیادہ ہے، یعنی چاندی 2 تولے 7.5 ماشے تقریباً اس مالیت میں ہو یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز ہو، تو عرفہا حولا کاملا، تو پورا 1 سال اس کا اعلان کرے گا۔ اگر اس شے کا مالک اس دوران آ جاتا ہے تو وہ گری پڑی چیز جو ملتقط کے پاس امانت تھی اسے واپس کر دے، اور اگر 1 سال تک اس شے کا اصل مالک نہیں آ سکا تو پھر تصدق بہا، اس شے کو صدقہ و خیرات کر دے۔ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد اگر اس کا مالک بعد میں آ جاتا ہے، وہ اپنی نشانیاں وغیرہ بتا دیتا ہے، اب اس ملتقط نے وہ لقطہ صدقہ و خیرات کر دی تھی، اس صورت میں مالک کو اختیار ہے، اگر چاہے تو صدقے کو نافذ کر دے، اور اگر چاہے تو اس شے کی قیمت ملتقط سے وصول کرے۔ اب یہ صدقہ ملتقط کا ہوگا، یہ اس کو شے کی قیمت ادا کر دے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بکری، گائے، اونٹ، بھینس، مرغی، یہ جانور اگر کسی کے گم ہو گئے اور کسی شخص کو ملے تو ان کی حفاظت کے لیے ان کو اپنے گھر میں لے جانا جائز ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے چارہ خوراک کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر ملتقط نے ان جانوروں پر جو اس کو گم شدہ ملے ہیں، ان جانوروں پر ملتقط نے خرچ کیا، چارے کا انتظام کیا، حاکم قاضی کی اجازت کے بغیر، تو فہو متبرع، اب اس نفقے کا حکم یہ ہے کہ یہ تبرع ہے، یعنی ملتقط اصل مالک سے اس نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ مالک اپنی مرضی سے اس کو نفقے کا خرچہ دیتا ہے تو فبہا۔ اور اگلا مسئلہ یہ کہ اگر حاکم اور قاضی کی اجازت سے ملتقط نے اس لقطہ گائے، بھینس، اونٹ، بکری، بھیڑ پر
جو چارہ خرچ کیا، تو اب یہ چونکہ حاکم کی اجازت سے کیا ہے تو یہ خرچہ قرضہ ہوگا مالک کے ذمہ، لہذا جب بھی مالک آئے گا تو وہ خرچہ دے کر اپنا جانور وصول کر لے۔ امام قدوری فرماتے ہیں کہ اگر ملتقط نے لقطے کا معاملہ حاکم اور قاضی کی عدالت میں پیش کیا تو نظر فیہ، حاکم وقت اس میں غور و فکر کرے گا، قاضی اس میں دیکھے گا کہ وہ لقطہ گائے یا بھینس یا اونٹ اگر قابل نفع ہے کہ اس پر بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں تو آ جا رہا، تو حاکم وقت اور قاضی اس کو اجارے پر دے کر، اس کو کرائے پر دے کر اس کی آمدنی حاصل کرے گا، اور وہ اجرت، وہ آمدنی اس چوپائے کی اسی چوپائے پر خرچ کرے گا۔ اور اگر لقطہ چوپائے میں کوئی منفعت نہیں، قابل نفع جانور نہیں، اور حاکم وقت کو یہ اندیشہ ہے کہ اس پر جتنا اناج خرچ کیا جائے تو یہ اناج اس کی قیمت کا احاطہ کر لے گا، جتنی اس کی قیمت ہے اتنا اناج اس کا لگے گا، تو ایسی صورتحال کے پیش نظر حاکم اور قاضی اس جانور کو بیچ کر اس کا جو ثمن اور قیمت حاصل ہوگی اس کی حفاظت کا حکم دے گا۔ تو جب بھی اصل مالک اس کا آ جائے تو اس کو قیمت ادا کر دیں گے۔ اور اگر اس چوپائے پر جو گم شدہ آپ کو ملا اس پر چارے کا خرچہ کرنا زیادہ بہتر ہے تو قاضی اس بات کی اجازت دے گا، اور وہ جو نفقہ ہوگا جانور کا چارہ وغیرہ تو اس کے مالک کے ذمہ قرض ہوگا، جب بھی مالک آئے گا جانور وصول کرنے تو وہ نفقہ جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ پہلے ادا کرے گا اور پھر جانور اس کے سپرد کرے گا۔ اور اگر مالک حاضر ہو گیا، ملتقط جس نے اس جانور کو چوپائے کو محفوظ کیا تھا اس کو اجازت ہے کہ جب تک اس کو اپنا نفقہ نہیں ملتا تو مالک کو جانور دینے سے انکار کر سکتا ہے کہ جب تک تم میری اتنی رقم جو اس جانور پر چارہ کے طور پر خرچ ہوئی یہ ادا نہیں کرو گے جانور نہیں دوں گا، تو اس کو یہ اجازت ہے۔